حضرت بابا نبی بخش کا شمار برصغیر کے عظیم صوفی بزرگوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی ابتدائی زندگی جلندھر ہندوستان میں گزری۔ جوانی میں آپ ایک مشہور پہلوان تھے۔ ایک دفعہ آپ کشتی جیت کر آئے اور لوگوں کے کندھوں پر سوار تھے تو ایک کامل بزرگ کی نظر عنایت آپ پر پڑی۔ انہوں نے فرمایا، تم جسمانی پہلوان تو بن چکے ہو، اگر تم چاہو تو تمہیں روحانی پہلوان بھی بنا دیا جائے۔ یہ الفاظ آپ کے روحانیت کے سفر کی ابتدا بنے۔ حضرت بابا نبی بخش روحانی مدراج طے کرتے ہوئے قصور آ گئے، جہاں آپ کا گھر قصور ریلوے اسٹیشن کے قریب تھا۔ آپ کی کمالات کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک ہندو ریل ڈرائیور منگی رام جب ریل پر آپ کے گھر کے قریب سے گزرتا تو ایک خوشبو محسوس کرتا۔ آخر وہ ایک دن آپ کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے عرض کی کہ مجھے بھی کوئی ہدایت کیجیے تاکہ میرا باطن بھی روشن ہو جائے۔ آپ نے اسے رام رام پڑھنے کی تلقین کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ منگی رام کا دل نور ایمانی سے منور ہو گیا۔ ایک دن وہ آپ کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ اس پر آپ نے کہا، اگر تم نے کہیں سے کلمہ سنا ہے تو سناؤ۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا تو آپ نے فرمایا، تم نے کلمہ پڑھ لیا اور میں نے سن لیا، اب تم مومن ہو، اب دوبارہ زبان سے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے اسے سمجھایا کہ اعلانیہ کلمہ پڑھنے کے بعد اسے کئی ظاہری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کی ملازمت جا سکتی ہے، خاندان چھوڑ کے جا سکتا ہے اور دنیا کے امور بکھر سکتے ہیں۔ اب تم باطنی طور پر مومن بن چکے ہو، اسی پر قائم رہو اور جو دنیا سمجھتی ہے سمجھنے دو۔ منگی رام اسی ایمان کی حالت میں فوت ہوا اور جب ہندو رسومات کے تحت اس کے جسم کو جلانے کی کوشش کی گئی تو آگ نے اسے قبول نہ کیا۔ بالآخر اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ آپ حکمت اور کیمیا گری میں بھی کمال رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ کو زبردستی اغوا کرنا چاہا۔ آپ نے اسے پکڑ لیا اور تسلی دی اور اپنے ساتھ ڈیرے پر لے گئے۔ اس نے آپ سے پوچھا، مجھے سونا بنانے کا طریقہ بتائیں۔ آپ نے فرمایا، سونا بنانے کے لیے 4 مادی اجزاء اور روحانی جز درکار ہے۔ آپ نے 4 اجزاء ایک برتن میں ڈال کر آگ پر رکھ دیے اور اس شخص سے کہا کہ 2 رکعت نفل پوری توجہ سے پڑھ کر دعا کرو۔ دوران نماز آپ نے اس کے دل کی اصلاح کے لیے خاص دعا کی۔ سلام پھیرنے کے بعد اس شخص نے آگ میں چڑھا برتن الٹا دیا اور کہا، جو سونا اب میرے دل میں تیار ہو رہا ہے، اس کے بعد مجھے دنیاوی سونا چاندی کی ضرورت نہیں۔ حضرت نبی بخش عبادت میں مشغول رہتے اور فجر کی نماز اول وقت میں ادا کرنے کے بعد اپنے گھر کے باہر بیٹھ کر حقہ نوشی کرتے۔ نمازی جب مسجد کی طرف آتے جاتے تو اکثر آپ کو برا بھلا کہتے، لیکن آپ خندہ پیشانی سے برداشت کرتے۔ آپ کے شاگرد فرماتے ہیں، ملامت کا بوجھ اٹھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جو چاہتا ہے کہ اپنی تعریف سے محفوظ رہے وہ مخلوق کی ملامت قبول کرے۔ بابا نبی بخش کو ملامتی سلسلہ میں اہم مقام حاصل ہے۔ آپ کا وصال رحیم یار خان کے قریب کوٹ سمابا میں ہوا، جہاں آج کل آپ کا مزار عقیدت مندوں کے لیے فیض کا سرچشمہ ہے۔